اور اس کے ثمرات، فلتتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأحسن إن الله يحب المحسنين۔ صدر مجلس، حکم صاحبان، مشرف معلمین و معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، عنوان تقریر خدمت خلق کی اہمیت اور اس کے ثمرات۔ اسلام میں ایک بہترین انسان کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے ان میں سے ایک خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق وقت کی ضرورت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ کسی انسان کے دکھ درد کو بانٹنا حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ کسی مقروض کے ساتھ تعاون کرنا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ کسی بیمار کی عیادت کرنا مسلمان کا حق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا عظیم نیکی اور ایمان کی علامت ہے۔ دوسروں کے کام آنا ہی اصل انسانیت ہے۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، کامل انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں اور اپنے بھائیوں کے لیے جیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اسلام مسلمانوں کو آپس میں اس طرح مل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، اطاعت، احسان اور محبت کا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اسلام نے ہر فرد کے حقوق اور فرائض کو متعین کیا ہے، مثلاً والدین اور اولاد کے حقوق، مسکینوں اور محتاجوں کے حقوق، بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق، حتیٰ کہ اہل ایمان کے باہمی حقوق کا بھی تعین کیا گیا ہے، اور ایسی صفت رکھنے والے کو اچھا انسان قرار دیا گیا ہے۔ خدمت خلق میں جس طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ حقوق العباد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو شخص اپنے بھائی کے کام میں خیانت کرے گا تو اللہ رب العزت جس دن سب کے قدم پھسل جائیں گے اس دن اس کا قدم ثابت رکھے گا۔ تو صراط جہاں اچھے کے قدم پھسل جائیں گے، ایسے لوگ اسی خدمت حق کی بدولت بآسانی گزر جائیں گے۔ یہ تو اخروی فضیلت اور بلند درجات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے عمل کو اس قدر پسند کیا کہ ایک شخص کی موت کو پوری انسانیت کی موت اور ایک شخص کی زندگی کو پوری انسانیت کی زندگی قرار دیا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت کے بارے میں کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ایسی ہے جو نفل نماز پڑھتی ہے، نفل روزہ رکھتی ہے، نفل زکوٰۃ دیتی ہے، لیکن اس کی پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتی۔ تو آپ نے جواب دیا تو وہ عورت جہنمی ہے۔ اور اسی کے مقابلے ایک اور عورت کے بارے میں کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ایسی ہے جو نہ نفل نماز پڑھتی ہے، نہ نفل روزہ رکھتی ہے، نہ نفل زکوٰۃ دیتی ہے، لیکن اس کی پڑوسی اس سے خوش رہتی ہے۔ تو آپ نے جواب دیا تو وہ عورت جنتی ہے۔ خدمت خلق میں پہلا درجہ والدین کا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کی اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کی اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ کہا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ اسی طرح جانوروں کے حقوق میں آتا ہے کہ ایک عورت بلی کو قید کر کے چلے گئی اور وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی تو وہ عورت اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔
बुखारी की रिवायत है, मन ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, खिदमत खल्क में सिर्फ माली इमदाद व इयानत ही शामिल नहीं, बल्कि किसी की रहनुमाई करना, किसी की किफालत करना, किसी को तालीम देना, नेकियों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना और रास्ते से तकलीफ दह चीज हटाना, ये तमाम उमूर खिदमत खल्क में आते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह माइदा आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। इस्लाम अपने मानने वालों को ये तालीम देता है कि खैर और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताआवुन करें, गुनाह और बुराइयों के कामों में एक दूसरे की मदद ना करें, बल्कि गुनाह और बुराइयों से रोकें। ये भी खिदमत खल्क का हिस्सा है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, जो शख्स इन हुकूक को अदा करता है तो वो दुनिया में इज्जत व वक़ार, चैन और सुकून की जिंदगी बसर करता है और दूसरों के लिए एक खैरख़्वाह और नफ़ा बख्श इमदाद करने वाला इंसान बनकर सोसाइटी को फायदा पहुंचाता है। फिर आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और इनामत का मुस्तहिक ठहरता है। अगर कोई शख्स इन हुकूक को अदा नहीं करता तो वो और दूसरों के हुकूक गस्ब करता है तो वो मुआशरे के लिए फसाद और बिगाड़ का बाइस बनता है। अगर कोई शख्स किसी मुसलमान भाई की मदद कर रहा है या किसी की माल की हिफाजत कर रहा है तो वो शख्स किसी के एहसान चुकाने या किसी पर एहसान रखने की गर्ज से ना करे, बल्कि लोगों की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी और रजा के लिए करें। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हमें दुनिया में जितनी जिंदगी मिले उसमें लोगों की खूब मदद करें और उनके साथ अच्छा सलूक करें, तो हमें दुनिया में इज्जत और वक़ार के साथ अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल होगी इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को खिदमत खल्क की नेक तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।